السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا اس سیشن میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الانصار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد کی گئی ورکشاپ کا آج لاسٹ ڈے ہے، ڈے 12۔ تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں آپ کا۔ مزید وقت نہیں لیتے ہوئے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ آپ تمام سسٹرز اس سیشن کو ضرور اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سیشن کی لنک آپ کے چیٹ باکس میں ہے، وہاں سے آپ شیئر کر سکتی ہیں، اور تمام ہی اپنے پیاروں کو اس خیر میں انوائٹ کریں۔ آج لاسٹ ڈے ہے اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو بہت ہی اچھے سے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور اب تک جتنا بھی اس ورکشاپ میں سیکھا ہے آپ نے، جو کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا یا جو بھی تبدیلیاں آپ کے اندر آئی ہیں، انہیں ضرور بضرور اپنے پاس نوٹ کریں اور ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا سفر کیسا رہا، اس ورکشاپ میں آپ نے کیا سیکھا، کیا تبدیلیاں آئیں، اور کیا عملی پوائنٹس آپ نے اپنے لیے نکالی یہاں سے۔ تو اس چیز کو آپ سیشن کے لاسٹ میں ضرور شیئر کریے گا انشاءاللہ۔ درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ملزہ جنید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا ڈیئر سسٹر۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے کچھ کہنا چاہوں گی
الحمدللہ یہ ورکشاپ بہت ہی ہمارے لیے بہترین رہی اور بہت کچھ ہم نے سیکھا، کس طرح عورت کے حقوق بیان کرے گئے، کیا عورت کی ذمہ داریاں ہیں اور کیا اس کا کردار ہونا چاہیے، اور ان اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی کی طرف نکالا، اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ہم جانتے بھی تھے کچھ نہیں جانتے بھی تھے، اور بہت کچھ انجانے میں غلط بھی ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ورکشاپ سے جوڑ کر صحیح سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، کس طرح ہمیں بننا چاہیے، کیسا ہمیں ہونا چاہیے، ہم کیسے بنیں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس ورکشاپ میں سب کچھ بتایا گیا، اور کیسے بنے ہم بھی ایسے بنے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ناہدیہ صدیقہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام امور میں سب سے برا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے کچھ دنوں سے یعنی 2 سپٹمبر سے ہم اس الانصار انسٹیٹیوٹ کے منعقد کیے ہوئے 12 ڈیز ورکشاپ سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے خواتین سے متعلق الگ الگ عناوین پر گھر بیٹھے علم حاصل کیا، جیسے اسلام میں عورتوں کا مقام، عورت کا حصول علم اور گھر میں دعوت دین، بیٹی کی شان و عظمت، جنتی عورت کی صفات، مسلمان عورتوں کے مخصوص فقہی مسائل، طلاق اور خلا میں بڑھتی شرح و اسباب اور علاج، خوشگوار ازدواجی اور گھریلو زندگی کے سنہرے اصول، عورت کا شرعی پردہ اور اس کے احکامات، اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار، خواتین کی ملازمت اور اسلامی تعلیمات، عہد تابعین میں خواتین کا کردار، جس کے لیے ہم محترمہ حنا صاحبہ اور تمام مقررات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہی ہے۔ لہٰذا بس اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اپنے رحم و کرم سے ان کاوشوں کو صدقہ جاریہ بناتے ہوئے دارین میں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا فرمان ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، الحمدللہ ربی وبعدہ امی و ابی۔ میں بے حد مشکور ہوں کہ مجھے پھر سے اس دینی مجلس میں خطاب کرنے کا موقع عطا کیا گیا، اور آج جس موضوع کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے، جو اس ورکشاپ کا آخری اور تمام عناوین کا نچوڑ ہے، وہ یہ کہ ہم بھی ایسی بنیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایسا بن کر رہے کہ ہر کوئی اس سے محبت کرے،
عزت کرے، احترام کرے اور سر آنکھوں پر بٹھائے رکھے۔ یہ خواہش مرد و عورت دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن عورت کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹی ہو تو خواہش کرتی ہے کہ اس کے والدین سب سے زیادہ اس سے محبت کرے، اسی کا خیال رکھے۔ بہن کی صورت میں بھائیوں کی لاڈلی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ کہ سب اس کی عزت اور اس کی فرمانبرداری کرے۔ بس اسی خواہش میں عورتیں بھٹکنے لگتی ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آنے لگتی ہیں، اپنی صورت، اپنا لباس، اپنا کردار تک بدل دیتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں خواتین ایک دوسرے سے ٹوٹکے ڈسکس کرتے تھے۔ 4 عورتیں اگر جمع ہو گئے تو وہ بس آپس میں ان 3 چیزوں پر ہی نظر ڈالتے ہیں: صورت، لباس اور ان کا کردار، بیہیویئر۔ لیکن آج چھوٹی بچی سے لے کر ایک بوڑھی خاتون تک کے پاس موبائل فون موجود ہے، جس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہے۔ آج ہر کوئی جیسے ہی فرصت کے لمحے ملتے ہیں، فون لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، سرچ کرنے لگتے ہیں۔ کئی سوشل میڈیا ایپس استعمال کرتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور بھی کئی قسم کے، جس میں بتایا جاتا ہے اکثر خواتین کے مطابق کہ کس طرح سے ان کا فیشن ہوتا ہے، کس طرح سے ہیئر سٹائلز ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کا لباس ہوتا ہے، کس طرح سے میک اپ ہوتا ہے، اور خواتین اسی میں بھٹکنے لگتی ہیں۔ کسی کو لپسٹک پسند ہے، کسی کو عطر پرفیومز پسند ہے، کسی کو ہیئر سٹائلز میں شوق ہے، کسی کو لباس، کپڑے، پہناوا، اور وہ جس کا یہ خواتین جو ہے، جو سب سے جس کو پسند کرتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، دماغ میں ایک چیز بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح بننا ہے۔ اور آج کل جو خواتین ہیں وہ اکثر ڈراموں کے شوقین ہیں، سیریلز کے شوقین ہیں۔ وہ لوگ کسی کیریکٹر کو پسند کر لیتے ہیں، کردار کو پسند کر لیتے ہیں، ان کا لباس، ان کی صورت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ ان کی بات چیت کا سٹائل بھی وہ کاپی کر لینے لگتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انسان سے زیادہ نقلچی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ انسان کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو فوراً کاپی کر لیتا ہے، نقل کرنے لگتا ہے، چاہے وہ بات چیت میں ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ہو، دیکھنے میں ہو یا اشاروں میں ہو۔ سب سے بڑی نقلچی مخلوق انسان ہے۔ تو یہ جو خواتین ہیں، ایسا نہیں کہ مرد حضرات اس میں ہٹکے ہیں، نہیں، مرد حضرات کو بھی شوق ہوتا ہے، وہ بھی اپنا آئیڈیل کسی کو بناتے ہیں، اس کا ہیئر سٹائل، اس کے کپڑے، اس کا سٹائل۔ لیکن خواتین میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ وہ سب سے خوبصورت دکھیں، ان کے اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کریں، انہیں اپنا اتنی محبت کریں، خیر آپ سب تو جانتے ہیں۔ تو اسی چیز میں یہ لوگ ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کا انہیں بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ برقع یا پھر کم سے کم دوپٹے میں ملے، ایک چھوٹی بچی سے لے کر بوڑھی عورت تک سارے کے سارے بنا دوپٹے کے ہوتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتے۔ اور جو آج کل کی جوان بچیاں ہیں، کالج گرلز ہیں، یہ لوگ نئے نئے طریقے کے ہیئر سٹائل بناتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ یہ فلاں ہیروئن کا ہے، یہ میں نے فلاں دیکھا تھا، یہ میں نے فلاں اس کے کاپی کیا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو صرف اور صرف فی نار جہنم۔ اللہ نے انہیں دنیا میں سب کچھ دے دیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ وہ بے پردہ ہیں، بے حیا ہیں، فحاشی کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو آج کل کے مسلمانوں نے آئیڈیل بنایا ہوا، خواتین نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ان کی ہیئر سٹائل سے لے کر ان کی جوتیوں تک کو نقل کرتے ہیں، اپنے آپ کا جو کردار ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح سے ہنسنا، ان کی طرح بولنا، ان کی طرح ہی گنگنانا۔ کیا یہی ہمارا اسلام ہے؟ کیا ہمیں ان کی طرح بننا ہے؟ کیا ہمیں ان کی کاپی کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں صرف اور صرف ہماری صحابیات ام المومنین کی طرح بننا ہے۔ جیسے کہ 12 ڈیز ورکشاپ میں آپ نے ایک کے بعد ایک ہر اعتبار سے خواتین کے بارے میں شریعت اسلام، قرآن و حدیث کے ذریعے سے جانا ہے۔ آج اس کا نچوڑ ہے کہ آپ کو کس کی طرح بننا ہے، آپ کا آئیڈیل کون ہے۔ یہ جو ہیروئنس جو بے حیا ہے، فحاشی پر اتر آتی ہیں، جن کا لباس بالکل بھی بے لباس کی طرح ہوتا ہے، یہ ہماری آئیڈیل رہیں گی؟ یا وہ خواتین جو اسلام کے لیے قربان ہو گئی؟ کون ہو سکتا ہے ہمارا آئیڈیل؟ ہماری صحابیات۔ اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ کیا اسلام میں یہ جو بے پردہ ہے، ان کی نقل اتارنا، ان کی طرح ہمیں انہیں اپنا آئیڈیل بنانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا روزہ، جو وہ لوگ محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اس روزے کی مشابہت کو بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 2 روزے رہوں گا۔ سوچیے، روزے کو ناپسند کرے تو ایسی صورت میں ہم جب ان کی مشابہت کرتے ہیں، اپنا ہیئر اسٹائل ان کی طرح رکھتے ہیں، اپنا لباس ان کی طرح رکھتے ہیں، اپنی ہنسی، اپنا کردار، اٹھنا بیٹھنا، اپنا سارا طور طریقہ ان کی طرح بناتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے اسلام میں جائز ہے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا؟ ذرا سوچیے۔ بالکل راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اور غصہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن بھر ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم پر رحم و کرم کر رہا ہے، اتنی اچھی آسانی والی زندگی عطا کی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم بس اللہ کی نافرمانی ہی کرتے رہیں گے تو ہم پر عذاب نہیں تو اور کیا آئے گا؟ آج مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے، آج مسلمان پستی میں ہے، زوال میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے 12 دن کے جو ٹاپکس عناوین سنے ہیں، درس سنے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اسلام اور ساری دنیا میں عورت ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر عورت صحیح ہے تو معاشرہ صحیح ہے، اگر عورت صحیح ہے تو گھر صحیح ہے، اگر عورت صحیح ہے تو اس کے اطراف کے سارے لوگوں کی زندگی صحیح ہے۔ تو ذرا سوچیے، ہمارا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ عزیز سامعات، ہمارا اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا خواتین کے جو مسائل ہیں وہ اللہ نے، ہمارے نبی نے ہم کو نہیں بتائے؟ کیا خواتین کے لیے یہ جو چیزیں خواتین کرتی ہیں یہ جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جتنے بھی احکامات، تعلیمات دی ہیں، وہ دونوں کو ملا کر دی ہے، جمع کے صیغہ استعمال کی ہے۔ بس مخصوص جگہوں پر ہی صرف مرد حضرات کو واضح حکم دیے گئے ہیں، جیسے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اور جہاد کرنا اور جنازے کی نماز۔ باقی سارے احکام عورتوں کے لیے بھی واضح کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم بھی ایسی بنے، یعنی ہمارا آئیڈیل کس کی طرح بننا چاہیے ہمیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، آج کے دور میں جو خواتین ہیں
وہ اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک تو انہیں دینی ماحول نہیں ملا، یا پھر جی، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اسلام میں عورتوں کے سارے احکامات بھی واضح کر دیے گئے ہیں، لیکن جو خواتین دین سے دور ہیں، جن کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو بھی کریں ٹھیک ہے، بس نمازیں پڑھ لیں کافی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک آپ کی زندگی آن ڈیوٹی ہے۔ کس طرح کی ڈیوٹی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ڈیوٹی۔ جو بھی آپ کرتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کا پکانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کردار، آپ کا لباس، آپ کا اپنے شوہروں کے ساتھ سلوک، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے آپ کے ساتھ جو آپ اپنے نفس کو اکیلے میں وقت دیتے ہیں، آپ کی تنہائی، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ساری چیزوں کو اسلام نے واضح کر دیا۔ عزیز سامیات، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ لیکن اسلام کی کچھ ادوار ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے لوگ تھے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، آپ کو دیکھے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ مرد صحابی، عورتوں کو صحابیہ۔ اس کے بعد جو دور گزرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ صحابی موجود تھے۔ اس دور میں جو نیک لوگ آئے، جنہوں نے صحابہ اور صحابیات سے علم سیکھا، ان کو تابعین کہتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے آنے والے، تابعات، تابعین۔ اس کے بعد صحابہ اور صحابی کا دور بھی ختم ہو گیا، ان کی بھی وفاتیں ہو گئی۔ تب تابعین کے بعد جو لوگ آئے، انہیں کہتے ہیں تبع تابعین، یعنی ان کے بعد آنے والے لوگ۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرا دور بھی ختم ہو گیا، جب یہ نیک لوگ بھی انتقال کر گئے، وفات کر گئے، تو ان کے بعد جو لوگ آئے وہ سلف صالحین۔ سلف صالحین یعنی ان کی پیچھے آنے والے نیک لوگ۔ اس کے بعد سے پانچواں دور، جو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اس دور میں جتنے بھی لوگ نیک ہیں، ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ عالم دین، عالم مرد حضرات کو کہتے ہیں، عالمہ خواتین کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سلف صالحین تک کا جتنے بھی دور تھے، ادوار تھے، ان سب میں خواتین نے بھی اسلام کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی اور اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیے۔ لیکن آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اپنے گھروں میں ذرا جھانکیے، اپنے آپ کو جھانکیے، کس طرح ہمارا رواج ہو گیا ہے، کس طرح ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو فجر کی نمازوں کی پابندی نہیں ہے، کیسے ہوگی؟ رات کو سوتے ہی 3 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، کم سے کم 12 بجے نیند ہوتی ہے، سوتے ہیں۔ ایسی صورت میں فجر میں کب اٹھیں گے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ عشاء کے فوری بعد سو جایا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، چاہے وہ اسلام کا کتنا بھی زیادہ معلومات فراہم کرنے والا سوال کیوں نہ ہو، عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے، بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ایسی صورت میں آج کے جو مسلمان ہیں، وہ رات کو دن بنائے ہوئے ہیں اور دن کو رات بنائے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، خواتین ہی نہیں پڑھتی ہیں، خواتین اٹھتی ہی نہیں ہیں۔ 7 بجے اٹھیں، اسکولز کالجز کے لیے اٹھتے ہیں، ٹفنس کے لیے اٹھتے ہیں، ٹفن وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، ناشتے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اسکول کالجز کو چلے جاتے ہیں۔ جو گھر کی خواتین ہیں وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ظہرانہ کی تیاری ہوتی ہے، لیکن ظہر کی اذان ہوتی رہتی ہے،
پکوان کے لیے باورچی خانے میں اکثر خواتین موجود ہوتی ہیں۔ نماز کا وقت چلے گیا، 2 بج گئے۔ ارے اللہ کی بندی، جب آپ کی فجر کی نماز ہی نہیں ہوئی تو ظہر کی نماز میں آپ کو دل کیسے آگے بڑھے گا؟ بس ایسے ہی لیٹے شیطان سلا دیا، نیند لگ گئی۔ پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر میں اٹھے سستی آنے لگتی ہے، کاہلی آنے لگتی ہے، لیکن پھر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ اگر کالج اسٹوڈینٹس اسکول اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں تو عصر میں آ کر سوتے ہیں، یونیفارم بھی ریموو نہیں کرتے، بیگس بھی ریموو نہیں کرتے، وہ بس ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ عصر چلے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، لیکن عصر کی نماز کسی کی نہیں ہو رہی۔ جب فجر نہیں ہوئی، ظہر نہیں ہوئی، عصر نہیں ہوئی، تو مغرب میں کیسے دل کرے گا نماز پڑھنے کا؟ اور پھر مغرب کے بعد یا تو فونوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا فیملی میں ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں، یا پھر ٹی وی سیریل شروع ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایک عورت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور جو ہم فونوں میں دیکھتے ہیں، میک اپ چیزیں، میک اپ کی کس طرح سے اپنی خوبصورتی بڑھائیں، کس طرح سے کون سے ٹپس ہیں، کیا کرنا چاہیے، ڈریسز کیسے ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، گھر میں کون سی چیز انٹیریر کون سی اچھی لگے گی، یہ ساری چیزیں کاپی کرنے لگتے ہیں، اسی فکر میں لگتے ہیں کہ یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، اگر مل گیا تو خوش، نہیں ملا تو اداس۔ یہ آج کے زمانے کی عورتوں کی زندگی ہے۔ جب نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی تو دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جب دل کو سکون نہیں ملے گا تو خاوندوں کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ جب خاوندوں کی فرما برداری نہیں ہوگا تو اولاد کیسے آپ کے حق میں فرما بردار بنیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے صحابیات دیکھیے، کہیں بھی کسی بھی حدیث میں آپ نے یہ سنا کہ کسی صحابیہ کی فجر قضا ہوئی؟ بالکل نہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تہجد کے لیے بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ صرف تہجد ہی نہیں بلکہ فجر پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھی رہتی تھی اور اشراق تک ذکر الہی کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی لیکن سکون تھا، اسلام کی دولت تھی۔ امیری نہیں تھی لیکن انہوں نے جنت کی تیاری کر لی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لقب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا دنیا میں ہی کہ اللہ ان سے راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان صحابہ اور صحابیات سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کتنی ہی بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ لوگ یہ سوچئے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی ہے، یہ لوگ ہمارے آئیڈیل رہنا چاہیے یا پھر یہ جن کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، اور ایک چیز، جب ہم ان کو آئیڈیل مانتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے کہ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، آج کل سوشل میڈیا پہ کئی سارے ہندو یہودیوں سے ہٹ کر مسلمان ہی بے پردہ ہوئے پڑے ہیں، مسلمان ہی فحاشی پھیلا رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کام بالکل بھی مسلمانوں جیسا نہیں۔ اور عام گھروں کے لوگ بھی، مرد حضرات کا کسی کو کوئی روک ٹوک ہے نہیں، اگر کچھ روک ٹوک کر دیے تو گھر میں جھگڑے شروع، فساد شروع۔ اب وہ بیچارے بندے کس طرح سے اپنا منہ کھولے؟ تو خواتین اپنی حدود بھول جاتی ہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے چہرے بدلنے لگتی ہیں، آئیبروز بناتی ہیں، ویگ لگاتی ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سن لیجئے، جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ویگ لگاتے ہیں اور جو آئیبروز بناتے ہیں، نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو ایسی بندیوں پر، نعوذ باللہ۔ لیکن آج اگر ہم کسی کو آگے بڑھ کر کہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، وہ بولتے کہ ہاں بس بنا لیے، دیکھیں گے آگے نہیں بناتے۔ ان کے دل پر فرق ہی نہیں پڑتا بالکل بھی۔
جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ تم اللہ کی خلقت کو تبدیل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تمہیں بنایا ہے، کیا اس سے بڑھ کر تمہاری خلقت کو کوئی اور جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن آج دیکھا دیکھی کرتے ہیں، مجھے اس طرح کے آئی بروز چاہیے، مجھے اس طرح سے صاف ہونا ہے، سارے اپنے جسم کے بال ریموو کرتے ہیں، آئی بروز ریموو کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بالوں کو کٹنگ کرانے لگتے ہیں اور ویگ وغیرہ لگانے لگتے ہیں۔ کیا یہ اسلامی احکامات ہے؟ کیا صحابہ کرام کا اس کے اوپر طرز عمل تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام صحابیات جو تھی وہ بھی تیار ہوتی تھی، لیکن اس طرح سے اسلام کے حدود سے آگے نہیں بڑھتی تھی، بالکل نہیں۔ آج سب کچھ کیا جا رہا ہے اور فرق بھی نہیں پڑتا، اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال اللہ کا فرمان ہے لا تبدیل لخلق اللہ، جو خواتین اس چیز سے بچی ہوئی ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن جو خواتین اس چیز میں پڑ گئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز سے دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ اس کی خلقت میں بالکل بھی تبدیلی نہ کی جائے، اور نبی نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے۔ اب ذرا اس کی خلقت پر غور کیجئے کہ یہ جو آئی بروز ہے، آپ اس کو بار بار تراشتے جاتے ہیں۔ ایک خاتون جو اس پر عمل ہر مہینہ کرتی ہے، ہمیشہ کرتی ہے، اس کو آپ قریب سے دیکھیے، آنکھوں کی بیماری پیدا ہونے لگتی ہے، آنکھیں بدنما ہو جاتی ہیں، بدرونق لگنے لگتی ہے۔ جب تک اس کے اوپر تراشے، اس کو اچھے سے میک اپ وغیرہ کرے، تب تک وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آنکھیں پھول جاتی ہیں۔ نقصان نہیں ہوا اس سے، لیکن شیطان اکسا رہا ہے، شیطان بتا رہا ہے ارے فلاں ہیروئن دیکھو اس کے ایپروز کتنے اچھے، اس کی طرح کریں گے۔ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہر عورت جب کسی سے ملتی ہے، چاہے وہ فنکشن میں ہو چاہے کسی کے گھر میں ہو، بس ایک دوسرے کو کمپیئر کرنے لگتی ہے، صورت، لباس، کردار، اور پھر وہ چیزوں کو نقل کرنے لگتی ہیں، کاپی کرنے لگتی ہیں۔ کیا ضرورت ہے نقل کرنے کی؟ جبکہ ہماری آئیڈیل صرف اور صرف ہماری صحابیات ہیں، ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کی طرح زندگی گزارنا چاہیے، ان کی طرح ہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اسلامی تعلیمات کے مد نظر خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا جو لباس کی بات ہے، آپ لوگ غور کرے ہوں گے کہ مسلمان خواتین جو ہے، ایک وقت تھا جب ڈھیلا ڈھالا برقع پہنا کرتے تھے، جیسے جیسے دور گزرتا گیا شیطان نے سب سے پہلے اس کے برقعے کو تنگ کر دیا۔ ایسا برقعہ ہو گیا ہے آج کل جیسے کہ وہ میکسی ہے، اور دوپٹہ پہلے بڑا ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے شیطان نے عورت سے اس کا دوپٹہ ہی چھین لیا۔ دوپٹہ ڈالتی بھی ہیں تو ایسا ڈالتی ہیں جیسے گلے میں رسی ڈالی ہے۔ اور نقاب، یا اللہ اکبر، پہلے تو بڑا گھیرے والا نقاب ہوا کرتا تھا، یا پھر اسکارف کے ساتھ نقاب لگایا کرتے تھے، لیکن آج دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ نقاب چھوٹا ہوتا گیا، پھر چھوٹا ہوتا گیا، اتنا چھوٹا کہ آج کل صرف ماسک لگا کر گھومتے ہیں۔ جو شادی شدہ خواتین ہیں بہت ہی کم ایسے نظر آتے ہیں جو نقاب کے ساتھ بغیر نقاب کے ہی گھومنے لگتے ہیں۔ کیا یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہے؟ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ہماری صحابیات ام المومنین، جن سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرد حضرات سے نکاح حرام کر دیا ہے، ان تمام کو قیامت کے آنے تک کے مسلمانوں کے لیے ان کو مائیں کہہ دیا ہے۔ ایسی خواتین امہات المومنین نے اپنے سر سے لے کر پیر تک جلباب ڈال لیے تھے۔ آج کے شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کو کیا ریزن پیش کریں گے؟ کس وجہ سے آپ نے پردہ نہیں کیا؟ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ چلیے پردے کا تو چھوڑ دیجیے، لباس غور کیجیے۔ گھر میں ہوتی ہیں تو استغفر اللہ من ذالک، ٹی شرٹ، لیگنگ،
جینس، اور جو خواتین شادی شدہ ہوتی ہیں وہ میکسی، بنا دوپٹے کے، سلیو لیس، ہاف آستین۔ کیا یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہے؟ یہ اسلام کا ماحول ہے؟ جب عورت گھر میں بے حیا رہے گی، جب ماں بیٹی بہن کو اس طرح سے مرد حضرات دیکھیں گے تو وہ کس طرح سے باہر دوسری عورتوں کی عزت کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب آپ خود گھر میں بے پردہ پھرتی ہیں تو وہ جو آپ کے گھر کے بچے ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ باہر کی خواتین کو بری نظروں سے نہیں تو اور کیسے دیکھیں گے؟ ان کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، آپ کا لباس بھی ان کو تربیت کرتا ہے۔ کس طرح سے آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی پردے کے احکام نازل ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے یہ خارجہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو آپ پردے میں چلے جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ بھانجے یا بھتیجے سے پردہ نہیں، تب وہ پھر باہر آتی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف 18 سال کی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو پردے کا اتنا احترام تھا، لیکن آج استغفر اللہ، عورت ہی عورتیں سے نظر جھکا لینا، ویسی حالت۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے۔ عورت صرف ہتھیلی اور اپنے پاؤں کے پیر جو پنجہ ہوتا ہے وہ اور اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہے، باقی جو اس کے عضو ہے وہ عورت سے عورت کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ لیکن آج اللہ اکبر، گھر تو گھر، فنکشن ہال میں بھی ایسے ایسے لباس پہنتے ہیں، پیچھے گلا بڑا ہوتا ہے، آگے گلا بڑا ہوتا ہے، دوپٹہ تو نام کو نہیں ہوتا، بال کھلے ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرح سے لک بنایا ہے، فلاں ہیروئن نے اس مووی میں ایسے کیا تھا، اس کا لباس ایسے تھا۔ اللہ اکبر، ان کو آئیڈیل مان کر چلتی ہیں، اترا کر چلنے لگتی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ اسلامی خواتین ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو بھی عورت سے پردہ لازمی ہے۔ تو بہرحال ہماری جو صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کی ساری زندگی، جیسے کہ آپ نے تمام عناوین میں پڑھ چکی ہیں کہ ہر شعبے میں انہوں نے عورتوں کو، خواتین کو سارے احکامات سے نواز دیا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی مسئلے مسائل ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، ہر چیز اسلام نے بتا دی ہے۔ الیوم اکملت لکم، مکمل ہو چکا ہے دین، صرف مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی۔ ان کا لباس کیسا ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ان کے گھر میں ان کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہو، سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول کی صحابیات نے بتا دیا ہے، امہات المومنین نے بتا دیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں لباس میں بھی ہماری امہات المومنین جو ہیں اور صحابیات جو ہیں، انہی کو ہمارا اپنا آئیڈیل ماننا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا لباس کیسا تھا؟ ہم تو اس دور میں تھے نہیں، ہمیں پتا نہیں کہ ان کا لباس کیسا تھا، ہم تو دیکھ نہیں سکے۔ لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ اس زمانے میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جاتا تھا۔ جیسے مرد حضرات کرتے پہنتے تھے ویسے ہی عورتیں بھی کرتے پہنتی تھیں، لیکن پورا ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ آج کی جو میکسیاں ہوتی ہیں اسی ٹائپ میں، لیکن ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا، اور دوپٹہ سر پر سے اوڑھی رکھتی تھی، اور جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو کالی بلیک کلر کی چادر سر سے لے کے پاؤں تک ایسے ڈھک لیتی تھی، صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ لیکن ہم ایسے نہیں جا سکتے آج کے ماحول میں، تو لہٰذا بس اتنا خیال رکھنا کہ مرد حضرات کے لباس سے عورت کا لباس مشابہ نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ
کہ عورت کا لباس اتنا ٹائٹ اور باریک نہ ہو کہ اس کے جسم کے آزو دکھ سکے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، میرا نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ عورت اور مرد کے لباس میں فرق رکھو۔ تو اس اعتبار سے جو شرٹ شلوار ہوتا ہے، فراک ہوتے ہیں، یا پھر آج کل کا جو پلازو وغیرہ ڈھیلے ڈھالے جو کپڑے ہوتے ہیں، وہ ہم خواتین پہن سکتی ہیں۔ اور فل سلیوز رہنا، ہاتھوں کے صرف پنجے اور پیر کے پنجے نظر آنا، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا رہنا، دوپٹہ ہمیشہ اوڑے رکھنا۔ کیونکہ آپ ہی غور کیجئے، ذرا سوچئے، ہمارے آپ کے گھروں میں جو مرد حضرات ہیں، آپ کو اس حالت میں بغیر دوپٹے کے دیکھیں گے تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ یا ان کو شرم نہیں آتی؟ بالکل آتی ہوگی۔ چلو بھائی عادت ہو گئی، لیکن جو باہر نکلتے ہیں، دوسری خواتین کو دیکھتے ہیں، تو ان کی نظروں میں بھی وہ خواتین، چاہے وہ برقع پہنی رہو، چاہے ڈھیلے ڈھالے رہو، اللہ اکبر، اللہ بچائے رکھے، بے پردہ ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ بڑے ہوں گے، جب وہ شادی کریں گے، تب اگر ان کی بیوی اپنے لباس کو اچھا سے اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھے گی تو وہ کہیں گے کہ ڈھانکو مت، اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ تو جب خاوند ہی اپنی بیوی کو اس طرح کا حکم دے گا تو پھر اس کے جو آگے والی آنے والی نسل ہے، ان میں اسلامی تعلیمات کہاں سے پیدا ہوں گی؟ تو لہٰذا ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہماری صحابیات کی طرح بنائیں، اپنے آپ کے لیے ہماری صحابیات کو آئیڈیل بنائیں، اور اپنی صورت، یعنی کہ جیسے کہ میں ابھی بتائی ہوں کہ خواتین میں سے 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں: صورت، لباس اور ایک دوسرے کا کردار۔ تو جہاں تک صورت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس کو کیسے اور کتنا دینا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی چیز کی تبدیلی نہ کریں، نہ ہی صحابیات نے کیا تھا، نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے شباہت، مرد حضرات کی، یا پھر لباس جو ہے وہ لباس ایسا کھلا ہو کہ آپ کا جسم ڈھکے رہے، دوپٹہ ہمیشہ اوڑے رکھیں، اس سے رحمت آتی ہے، فرشتے گھر میں آتے ہیں، اور آپ سے شیطان دور ہوتا ہے، جنات دور ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ جب ایک عورت کا جسم دکھتا ہے تو انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی راغب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، اور مرد حضرات کے کپڑوں سے شباہت مت کریں، پینٹ شرٹ وغیرہ نہ پہنے، اپنا شرٹ شلوار ڈھیلا ڈھالے کپڑے پہنے رہیں۔ اور تیسرا جو کردار ہے، جو ہمارے اندر ایک دوسرے سے ہم جو نقل کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری صحابیات کا ہونا چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے، اسی لیے میں مختصر سا جو ہمارے صحابیات میں 3 چیزیں اہم ہیں ہم خواتین کے لیے، وہ چیز بتاتے چلوں۔ یہ 3 چیزیں تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ عورت اپنے لیے دوسری عورتوں سے 3 چیزیں نقل کرتی ہیں: ایک صورت، دوسرا لباس، تیسرا کردار۔ تو ان 3 چیزوں کو ہمیں کسی سے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف ہماری صحابیات کو ہی آئیڈیل رکھنا چاہیے۔ صحابیات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، امہات المومنین، اور جو ان کے ساتھ تھیں اس زمانے کی نیک عورتیں تھیں، وہ بس وہی ہماری آئیڈیل ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم انہی کی طرح کردار اپنائیں گے، صبح فجر کی پابندی کریں گے، اپنا جو دن بھر کا روٹین جو کام ہے اس کام کاج میں قرآن پر عمل کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، خالی وقت پہ ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، تو یہی ہمارا کردار ہے۔ ہم ان کو اپنا آئیڈیل اگر بنا رہے ہیں تو کردار میں یہ چیزوں کو ہونا ضروری ہے، تبھی ہمیں بھی انہی کے اعتبار میں اللہ تعالی جنت نصیب کرے گا۔ فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یعنی جنت۔ تو یہ جو ہماری صحابیات تھی، ان میں 3 چیزیں بہت ہی زیادہ تھی: ایک صبر، دوسرا شکر، تیسرا فرما برداری۔ صبر، صبر آپ سب تو جانتے ہیں، صبر کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ پر پوری طریقے سے توکل کرتے ہوئے، چاہے کسی بھی طرح کا غم ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اے اللہ جو تو چاہے۔ جی، کسی نے سوال کیا ہے کہ رات میں جب ہم کمرے میں ہوتے ہیں تو ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں؟ تو دیکھیے،
رات میں جب آپ سوتے ہیں اس وقت ہی آپ کو زیادہ متوجہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانک کر سوئیں، بیڈ شیٹ اچھے سے اوڑھ کر سوئیں، اگر ہو سکے تو دوپٹہ بھی اوڑھ کر سوئیں۔ لیکن اگر آپ ازدواج زوجہ ہیں کسی کی تو اللہ آپ کی مرضی ہے اور آپ کے خاوند کی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اسی لیے میں مختصر بیان کر دیتی ہوں کہ صبر یعنی کسی بھی چیز میں آپ اللہ سے ناشکری نہیں کرنا، جتنا ممکن ہو ذکر و اذکار سے آپ مدد حاصل کرنا، نماز پڑھتے رہنا، کیونکہ اللہ کا بھی فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور شکر کی جہاں تک بات ہے، آپ کے پاس جو نہیں ہے آپ اس کے اوپر مت دیکھیے، اس کے اوپر مت ترجیح دیجیے، آپ شکر کی طرف دیکھیے۔ صحابہ کرام کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ویسے ان 3 ٹاپکس کے اوپر میں واقعات بھی لائی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بس مختصر سا بیان کرتی چلوں کہ شکر جو ہے، شکر کے معنی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر نہیں، بلکہ جو آپ کے پاس ہے اس پر دیکھیے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ سے آپ دیکھ پا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ میں دیکھ پا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ پیر جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ شکر ادا کیجیے۔ آپ کے پاس گھر ہے، چھت ہے، کھانا ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، آپ اس کے لیے شکر ادا کیجیے۔ اطاعت و فرما برداری کے معنی ہے نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، قرآن و سنت کی اطاعت۔ جو قرآن و حدیث میں ارشاد ہو چکا ہے بس آپ اسی کو اپنا لیجیے، باقی کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کے خاندان میں کون کیا کہتے ہیں، آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے کیا کہتے ہیں، نہیں، جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا معنی اور اس کا احکام معلوم ہو گیا ہے تو آپ اسی کو اپنا لیجیے، یہی آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور جب تک آپ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، آپ صحیح سے مسلمان نہیں کہلائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، یصلح لکم، اپنے تمہارے لیے درست ہے اعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو، ویغفر لکم، اور ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اسی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی، صبر، شکر اور اطاعت و فرما برداری، یہ اسی آیت کے تحت میں اس عنوان میں لے کر آئی تھی۔ سب سے پہلے آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر صبر کرتے ہوئے شکر کو اپنے دامن سے باندھے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہم تمام کا حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہم تمام کو دنیا و آخرت میں بھلائی و کامیابی نصیب فرمائے، ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔